وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مریم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے رسالت کی تبلیغ کرنے اور دین حق کی دعوت دینے کا عہد لیا، اور خصوصیت کے ساتھ آپ سے اور حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے عہد لیا۔ اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ سچوں سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور ان سے سچ کا سوال کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اور جس کی انہیں تبلیغ کی وہ دریافت فرمائے، یا اس کے یہ معنی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی امتوں نے جو جواب دیے وہ دریافت فرمائے، اور اس سوال سے مقصود کفار کو ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سچوں سے مراد مومنین ہیں، اور سچ کا سوال کرنے سے مراد ان کی تصدیق کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ اس آیت میں بالخصوص 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ انبیاء اولو العزم رسولوں علیہ السلام میں سے تھے، اور یہاں نہایت اہم نقطہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جن کا اس آیت میں ذکر ہوا ان کا تذکرہ اسی ترتیب سے ہوا جس ترتیب سے وہ دنیا میں تشریف لائے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اگرچہ تمام نبیوں کے بعد ہوئی، لیکن اللہ تعالی نے آپ کا ذکر دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام سے پہلے کیا، اور یہ انداز تمام نبیوں پر حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کے اظہار کے لیے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔